والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو خوف خدا کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جب اللہ تعالیٰ مطلقاً یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن کو حکم دیتا ہے تو سمجھ لیں وہ چیز ہم پر فرض ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے. تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اب ہم ہر چیز کی ایک رسم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بری چیز ہے، لیکن اگر جھوٹ کی شرعی تعریف کسی سے پوچھے نا کسے کہتے ہیں جھوٹ، وہ اس کو بیان کرتے ہوئے سوچے گا کہ یار جھوٹ کہتے کس کو ہیں. ہم اس کی صحیح تعریف اپنے ذہن میں نہیں رکھتے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ تو ظلم کو بیان کرتے ہوئے شاید ہم کہیں گے کسی کو مارنا ظلم ہے، لیکن ایک صورت ہے ظلم کی. حقیقتاً ظلم کیا ہے؟ تو یہ ہماری اکثر عادت ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو سنتے ہیں، سطحی طور پہ اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور وجہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں اب وہ ماحول نہیں ہے کہ اخروی معاملات کو اہمیت دیتے ہوئے اس کی گہرائیوں کے بارے میں غور و تفکر کے لیے ٹائم نکالا جائے. میں اکثر صرف سمجھانے کے لیے چوٹ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں اگر گورنمنٹ اعلان کر دے کہ اگر آپ چند چیزیں دیں اور کہیں اس کی حقیقت تلاش کر کے لے کر آئیں ہر چیز کے بدلے میں 1 لاکھ روپے ملیں گے. مثلا ظلم کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، لالچ کی شرعی تعریف کیا ہے، غصہ کیا ہوتا ہے، تو ہم پھر دیکھیں کیسے بھاگیں گے. پھر ہم اپنے ذہن پہ اعتماد نہیں کریں گے، پھر ہم سنی سنائی بات پر اعتماد نہیں کریں گے کہ یہ تو سب ہمیں پتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے جو سوچا ہو غلط ہو، جو سنا ہو وہ غلط ہو، تو وہی کہیں جا کے حقیقت نکال کے لے کر آتے ہیں تاکہ 1 لاکھ روپے ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے حاصل ہو جائیں. یہ ہمارا رویہ جو ہے اس نے ہمیں دین کو سطحی طور پہ اپنے قریب لانے پر مجبور کر دیا اور اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ پاتے. اور یاد رکھیں جب تک آپ کسی شے کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے تب تک اس کی مکمل برکات حاصل نہیں ہو سکتے. اب مثال کے طور پہ خوف خدا، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات باری تعالی سے ڈرو تو اللہ کی ذات تو کوئی ڈرنے کے لائق تو نہیں ہے. ڈر ہمیں محسوس ہوتا ہے کوئی ہیبت ناک چیز آتی ہے نا بہت اونچی، جیسے آپ پہاڑ کے نیچے بہت اونچی بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہو نا تو لگتا ہے وہ گری جائے گی ہمارے اوپر، خوف سا آتا ہے. یا کوئی ہیبت ناک شکل کا ایک دم کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو جسم ہی نہیں ہے، جسمانیت سے پاک و صاف ہے، تو لمبا چوڑا ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا اور بھیانک کا بھی کوئی تصور نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات باری تعالی سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے. یہاں حکم ہے اللہ سے ڈرنا. اللہ کا خوف رکھنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اس کے انتقام سے ڈرنا، اس کی طرف سے پہنچنے والے نقصانات کا خوف اپنے دل میں رکھنا. یہ ہم پر فرض ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس فرض کو کتنی بے خوفی کے ساتھ ہم رد کر رہے ہوتے ہیں. جب میں ہم کہتا ہوں تو پھر آپ سب مراد نہیں ہے، جنرل ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تمام ہم مسلمانوں پہ ایک نگاہ ڈالیں تو آج ہمارا مسلمان خوف خدا سے خالی نظر آتا ہے. اس لیے کہ زبانی دعویٰ تو سب کا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، سب بالکل ڈرتے ہیں. اور آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی اپنی عزت بچانے کے چکر میں یہی بولوں گا، یہ تو نہیں کہوں گا اللہ سے ڈرتا. لیکن حقیقتاً پھر یہ بات ہے کہ ہم نے رسم بنائی ہے زبانی دعوے کو، بس سب کچھ سمجھ لیا. اب حقیقت پر آئیے. جو حقیقتاً اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے ظاہر و باطن میں چند علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. گویا کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں تو ہمیں چند چیزیں اپنے اندر دیکھنی چاہیے. سب سے بڑی چیز کہ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ علم دین سیکھے گا، کیونکہ علم ہی ہمیں ہر چیز کے جائز ناجائز حرام و حلال کے بارے میں بتاتا ہے. اور جب ہم یہ چیزیں جان لیں گے
اور اس علم کی برکت سے پھر حرام اور ناجائز سے بچیں گے تو یقینی سی بات ہے عذاب الہی سے محفوظ ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ علم دین ضرور سیکھے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو کچھ فرض یا واجب قرار دیا اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا، انہیں وقت پر ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرے گا، اور سب سے بڑھ کر چیز کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ ہے خوف خدا کی علامت۔ اب میں اس کو ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈنڈا غیبی مقرر کر دیا جاتا کہ جیسے ہی کوئی نماز قضا کرے گا تو زور سے ڈنڈا کے پڑے گا اور کان کرش ہو جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی، حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے گا ہاتھ پہ ڈنڈا آ کے لگے گا، بد نگاہی کرنے لگے گا سواں آ کے ہاتھ میں گھس جائے گا، آنکھ پھوٹ جائے گی، کچھ کان سے غلط سننے لگیں گے، چھری آئے گی، کان کٹ جائے گا، کنکٹے مشہور ہو جائیں گے، اگر کوئی انگلی سے چیز نکالنے لگیں گے انگلی کٹ جائے گی فوراً۔ دیانتداری سے بتائیے ہم ایسا کوئی کام کرتے کبھی؟ کبھی بھی نہ کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ خوف۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس خوف کی حقیقت تک ہم پہنچ گئے، اس کے صحیح اثرات کو ہم نے قبول کر لیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، آج مجھے بھائی نے فون کیا، مفتی صاحب ایک خواب نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ اب خوابوں سے ویسے میری جان جاتی ہے، یہ ہماری بہنیں بار وقت پوچھتی ہیں مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا، میں اپنے گھر سے باہر نکلی، اچانک میرا دوپٹہ گر گیا، میں نے اٹھا کے دوبارہ کندھے پہ رکھ لیا، تھوڑی آگے بڑی کدو نظر آیا، میں نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، گڈھے میں گر گیا، جب گڈھے میں جا کے دیکھا اس میں چھپکلی نکل آئی، میں نے چیخ ماری، پھر میں دائیں کو چلی گئی، پھر میں 2 قدم آگے چلی، مجھے اپنے نانا نظر آ گئے، پھر وہاں سے میں تھوڑی سی آگے گلی تو دادا نظر آ گئے، دادا نے ایک آئس کریم مجھے دی، میں کھانے لگی، بچہ چھین کے بھاگ گیا۔ مفتی صاحب اس کی تعبیر بتائیے گا۔ اب مفتی صاحب ڈھونڈتے رہے آئس کریم کی تعبیر کیا ہے، دادا کی کیا ہے، ٹھوکر کی کیا ہے، چھپکلی کی کیا ہے، گڈھے کی کیا ہے، ٹنڈے کی کیا ہے، ہم لگے رہے۔ انہوں نے خواب دیکھا، اس میں اختیار بھی نہیں تھا، مفتی صاحب لگے رہے ڈیوٹی پر۔ تو بھائی ناراض مت کریے گا، کوئی اگر پوچھتا ہے تو ٹھیک ہے پوچھتا ہوں، میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ناراض نہ ہوا کرے جب میں منع کر دوں۔ یہ خواب کی تعبیریں ہر خواب صحیح نہیں ہوتی۔ تو ان بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے خواب نے ڈرا دیا، تو پھر میں نے ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ خواب سے ڈر گئے۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں اچھے آدمی ہوں گے، لیکن سوچئے کتنی قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، کتنی حدیثیں آتی ہیں، کتنے عذابات ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں، کبھی ان سے ہم ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے۔ اگر ہمارے ایک میسج آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ میسج فوراً آگے فارورڈ کرو، نہیں کرو گے تو ان لکی ہو جاؤ گے، اور اگر فارورڈ کر دو گے 7 دن میں خوشی ملے گی۔ ایک پرچہ میرے ہاتھ میں آیا، اس میں لکھا تھا اگر یہ آگے نہیں فارورڈ کرو گے تمہاری بیوی مر جائے گی۔ میں نے جو مارنا چاہتا تھا کہے گا کبھی نہیں کروں گا۔ تو سمجھانا مقصود ہے کہ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اسے آگے فارورڈ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، دل ڈر جاتا ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کا پیغام ہمارے سامنے آئے، اس کے عذابات کی وعیدیں ہمارے سامنے آئے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہی گالیاں، وہی بدنگاہی، وہی خراب خیالات کو ذہن میں جگہ دینا، وہی گندی صحبتیں، وہی حرام کی طرف تیزی سے بڑھنا، وہی دینداروں کا مذاق اڑانا، وہی نماز قضا کرنا، وہی دینی پابندیوں کو بہت ہی بری نگاہ سے دیکھ کر انہیں اپنے لیے موجودہ دور کے حساب سے ناقابل عمل تصور کرنا، یہ چلتا رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی خوف خدا حاصل نہیں۔ ایک اور اگر خوف خدا کی موجودگی یا عدم موجودگی دیکھنی ہو، بعض اوقات ہم مخلوق کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں یہ خوف خدا میرے دل میں ہے۔ حقیقتاً خوف خدا کا اگر معلوم کرنا ہو تو جب ہم کمرے میں تنہا ہوں، اندر سے کنڈلی لگا لی جائے، کسی کے دیکھنے کا خوف نہ ہو، اب ایک ہی چیز ہمیں روک سکتی ہے اور وہ اللہ کا خوف ہے، اس کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو جو بے تکلف دوستوں کے درمیان گناہ سے نہ روکے، تنہائی میں نہ روکے، خاص اپنے گھر والے جو اس کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں بہت سے گناہ، ان سے وہ بالکل تکلف نہ کرے، لیکن پبلک میں جا کر بڑا ریزرو ہو کر رہے، اسے خود سوچنا چاہیے کہ اگر حقیقی خوف خدا ہوتا تو پھر جلوت خلوت اس کے لیے برابر ہوتی ہے، پھر یہ الگ الگ رویے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ کو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قلب میں اللہ کے خوف کو بڑھائیں، اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ بار بار ایسے مجالس میں بیٹھے جس میں ہمیں جھنجھوڑا جائے، جس میں ہمیں ڈرایا جائے، جس میں صرف اللہ کی رحمت کے واقعات نہ سنائے جائیں، جن میں صرف فضائل نہ بتائے جائیں، جن میں ایسے وظیفے نہ دے دیے جائیں کہ اس وظیفے کو حاصل کرنے کے بعد ہم سمجھے کہ اس کو پڑھ لو تو اپنا تو ہو جائے گا بیڑا پار، باقی سارے تو ہوں گے مشکل کا شکار، اور فقیر فوراً جب میدان معاشر میں پہنچے گا
تو جنت کا پروانہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ تو یہ جو اس قسم کی چیزیں یا اس قسم کی جب صحبتوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو پھر انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جیسے ہمارے بعض نعت خان یقیناً میرے آقا بہت اختیار رکھتے ہیں، اللہ کی عطا سے شفاعت بھی فرمائیں گے، کرم بھی فرمائیں گے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے امتی جہنم میں بھی جائیں گے؟ اللہ کی بے نیازی ہے، پھر سرکار کی شفاعت سے باہر آئیں گے۔ لیکن وہ اشعار ایسی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں اور اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے سارے سمجھتے ہیں کہ ان شعروں کا مصداق میں ہی ہوں۔ میرے لیے ایسا ہوگا جب میں قبر میں پہنچوں گا تو منکر نکیر کہیں گے تو سرکار کا غلام ہے بھائی، اس سے سوال نہ کرو، ویسے چلے جائیں گے۔ آرام سے میں سوتا رہوں گا قیامت تک، پھر جب میدان معاشر میں پہنچوں گا تو جہنم کو بھی پسینہ آ جائے گا مجھے دیکھ کر کہ یہ تو سرکار کا غلام ہے، تو جہنم بھی کانپنے لگے گی، وہاں سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا۔ پل صراط پر پہنچوں گا تو وہاں پر جبریل امین اپنے پروں میں اٹھا کے سیدھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو وہ ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ اس کے سامنے والا خود بہت خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، گالی گلوچ ہم کر رہے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزیاں ہم کر رہے ہیں، بیوی کی غلامی کر کے اپنی ماں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر اس کو کمزوری کا احساس ہم دلا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، لوگوں کی امانتیں دبائی ہوئی ہیں، قرضے دبائے ہوئے، سب کچھ، لیکن ایک آپ نعتیہ محفل میں بیٹھ جائیں جنتی ہو کے اٹھیں گے آپ۔ ایک جگہ ہم گئے تو مفتی محمد رحمان صاحب وہاں تشریف فرما تھے، وہاں بڑے ایسی فضائل کے بیان چل رہے تھے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، مفتی صاحب نے فرمایا بھائی ابھی جو آپ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے ہیں تو خدا را ذرا زمین پہ تشریف لے آئے تاکہ میں آپ کے سامنے کچھ بات بیان کر سکوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس قسم کے بیانات پسند ہی نہیں کرتے جس میں ہماری گریب ہو، جس میں ہماری گرفت ہو، جس میں ہمیں ہمارے عیوب و نقائص کو بتایا جائے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے لیول پہ رکھا ہوتا ہے جس لیول پہ ہم عاشق رسول بھی ہیں، ہم متقی بھی ہیں، ہم خوف خدا رکھنے والے بھی، حالانکہ عمل ویسا نہیں ہوتا، خوش فہمیاں ہیں۔ جب اس خوش فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی خوشامد پسند بیٹھا ہو، فٹ پاتھ پہ فقیر ہو اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سیٹھ آدمی ہے، تو کروڑ پتی ہے، تو خوش ہو رہا ہو بڑا مزیدار، اور پھر کوئی آ کر کے وہ فقیر تو اٹھ یہاں سے بھاگ، تو وہ اس خواب سے جا کے منوس کہاں سے آ گیا، کہاں تک پہنچ چکا تھا، کہاں تک پہنچا دیا تھا مجھے۔ لیکن حقیقتاً تو یہ اس کا مخلص ہے، اس کو اس کے اوقات کا احساس تو دلایا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے خوف کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو ایسی مجالس جس میں اللہ سے ڈرایا جائے، نہ یہ کہ مایوس کیا جائے، میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کا غضب بھی تو ہے نا، جہاں وہ رحمان رحیم ہے وہی قہار و جبار بھی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور ہم بعض لوگوں کی مجلس میں جاتے ہیں، وہ اتنا ڈراتے ہیں کہ ہمارا دل قریب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت ضرور اختیار کرو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھو جو تمہیں اللہ سے بے خوف کر دیں اور اس کی خالی رحمت کا یقین دلاتے رہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس مقام پر کوئی مقرر، کوئی واعظ صرف اللہ کی رحمت کی ہی واقعات سنائے، عذاب کی چیزیں بیان نہ کرے، اس مقام پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لگائیں کیا فتوی لگائیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر؟ وجہ کیا ہے کہ جب صرف اللہ کی رحمت کے واقعات سنے گا تو انسان کہے گا یار میں کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہوں، بخش ہی دے گا اللہ تعالیٰ، فلاں کو بھی تو بخشا ہے، بنی اسرائیل کو بخش دیا، فلاں کو مجھے بخش دے گا، پھر وہ عمل کی طرف کبھی نہیں آئے گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز یقین رکھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مرضی کے موافق عطا فرما دے۔ اس نے پورے قرآن میں جو قوانین بیان کیے وہ اس لیے کہ اس کو سائیڈ میں رکھ کر پسند یہ کہے ان کو سائیڈ میں رکھوں، مجھے اللہ کی رحمت کا یقین ہے۔ کوئی ایک مثال آپ کو نبیوں میں، صحابہ میں، اولیاء میں ایسے نظر نہیں آئے گی، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ اللہ کی رحمت کا یقین رکھنے والے تھے کہ انہوں نے اللہ کی رحمت کے نعرے لگا کر بے عملی کا راستہ اختیار کیا، یہ غلط ہے۔ اور دوسری آخری بات، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہر زمانے میں کچھ سچے ضرور ہوں گے، تبھی تو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو بس یہ اب آپ کو مجھے تلاش کرنی ہے کہ 1500 سال میں کتنے لوگ سچے گزرے ہیں۔ ساتھ ہونے کا مطلب خالی صوفے پہ ساتھ آ کر بیٹھ جانا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے معمولات، اپنا کردار، اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کی طرح کر لو،
ان کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے. تو بس 1500 سال میں جتنے آپ کے اکابرین گزرے ہیں ان کے طریقے پہ چلنا ہمارے لیے ضروری ہے. ان کی معرفت ہمیں ہونی چاہیے. وہ کس عقائد کے حامل تھے, ان کا کردار و عمل کیا تھا, وہ ہم طریقے اپنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا. اسی طرح اپنے اطراف میں دیکھیں موجودہ دور میں جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں, بعمل لوگ ہیں, اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں, حتی الامکان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں, ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. صحبت کی بڑی برکت ہوتی ہے. بعض اوقات انسان 12 سال تک اپنے ذاتی کوشش سے نمازی نہیں بن پاتا, اور آپ کسی ایک اللہ کے نیک بندے کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ جائیں, آپ نمازی ہو جائیں گے. صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے اب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. میں چاہتا ہوں یہ چیز, اور ہمارے جو بھائی بہن میں پورے ورلڈ میں سن رہے ہیں وہ ذہن میں ڈال لیں. جو شخص آپ کے اکابرین کی محبت آپ کے دل سے نکالے اور وہ چاہے کہ آپ کا رشتہ تاریخ سے منقطع ہو کر صرف حال کے ساتھ جڑ جائے, وہ کبھی بھی آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو تباہ کرے گا. اس لیے کہ جب آپ کا تاریخ سے رشتہ منقطع ہوگا تو آپ تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیں گے, آپ اکابرین کو سمجھنا چھوڑ دیں گے. پھر آپ موجودہ دور میں اپنے سامنے موجود کو ہی سب کچھ سمجھیں گے. اور یقینی سی بات ہے جب اس کو سب کچھ سمجھیں گے تو آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پرکھ سکیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہمارے پاس تو یہ پیمانہ ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے دیکھو میرا نظریہ یہ ہے, میرا عقیدہ یہ ہے, میں اس عمل کی دعوت دیتا ہوں, کہتے ٹھہر جاؤ ذرا دیکھ تو لیں کہ 1500 سال کے بزرگان دین کی تعلیمات آپ کی تائید بھی کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی, تو مانیں گے. اگر نہیں ہے تو نہیں مانیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ 20 سب حصہ منقطع ہو جائے, تو پھر آپ کو جو کہیں گے, وہ جو قرآن کی تشریح بیان کریں گے, وہ جو حدیث کی تشریح بیان کریں گے, آپ کو وہ قبول کرنا پڑے گا اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس لیے 1500 سال میں جتنے ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان سے رشتہ اپنا مضبوط کریں. نیا کوئی شخص دانشور یا PhD ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر اور اپنے سبقت لسانی سے آپ کو اکابرین سے بدظن کر رہا ہو, اس سے بالکل کوسوں دور رہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا, اپنے کانوں سے فقہائے کرام کو برا کہتے ہوئے, صحابہ کرام پہ تنقیدیں کرتے ہوئے. یہ غلط رویے ہیں. ایسے لوگ اکابرین کو برا کہہ کے چاہتے ہیں کہ ان کو اکابرین میں شمار کیا جائے. پھر اتنا تو حق ہمیں بھی ہے نا کہ ہم آپ کی سنت پر عمل کریں. آپ اکابرین کو برا کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو برا کریں. سنت تو آپ ہی کی ہے, برا تو نہیں ماننا چاہیے. پھر جب آپ ہمارے پاکیزہ نفوس قدسیہ کو برا کہنے کا حق رکھتے ہیں تو تنقیدی انگلی اور ہماری زبان سے نکلنے والے تنقیدی الفاظ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلانے کے لیے کم از کم باہر سے نکلیں گے, اشارے تو ہوں گے. کیوں ایسی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے؟ یہ انتشار برپا کرنے کے لیے. تو اس لیے کونوا مع الصادقین کا مطلب سچوں کے ساتھ, اچھوں کے ساتھ, صحیح العقیدہ کے ساتھ, اچھے کردار والوں کے ساتھ ہو جائیں. اور اس میں جب ہم اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے تو اس کی جانب مخالف کا انکار ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جھوٹوں کے ساتھ نہ ہو, بے عملوں کے ساتھ نہ ہو, غلط عقیدے والوں کے ساتھ نہ ہو, جو ہمارے اکابرین کو برا بھلا کہے اس کے ساتھ نہ ہو. اس میں خود بخود حکم پوشیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے اور صادقین کے ساتھ رہنے کی اور انہیں کے ساتھ مرنے کی اور پھر میدان محشر میں ان کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین, جتنے ہمارے بھائی بہن یہاں موجود ہیں بڑی مشقت اٹھا کر روزانہ تشریف لاتے ہیں, اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ تیرے ذکر کے لیے آتے ہیں, اور ہمارے دنیا بھر میں بہت سارے بہن بھائی اپنے قیمتی وقت اور کام کو پس پش ڈال کر تیری یاد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور ہمارا بیان اور درس قرآن سنتے ہیں, خلاصہ قرآن سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول و منظور فرما لے. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما. اے مالک و مولا, ان کو اولاد کے غم سے محفوظ فرما. ان کے گھر والوں کو آپس میں پیار, محبت, الفت, اتحاد و اتفاق عطا فرما. لڑائی جھگڑے, فتنہ فساد, اختلاف رائے سے محفوظ فرما. اے مالک و مولا, ہمیں سچا بنا دے, ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا, ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرما. ہمیں خود ایسا نیک بنا دے جو ہماری صحبت میں آئے وہ بھی نیک بن جائے. اے اللہ, اپنا حقیقی خوف عطا فرما. جلوت میں ہوں چاہے خلوت میں, اجنبی لوگوں کے درمیان ہوں یا بے تکلف دوستوں کے درمیان, یا رب کریم تیرا خوف ہمیں ہر خطا, ہر گناہ سے محفوظ رکھے.
اے مالک و مولا جس طرح دنیا میں تو نے کثرت گناہ کے باوجود ہماری عزت قائم رکھی، میدان محشر میں بھی ہماری لاج رکھ لینا۔ اے مالک و مولا میدان محشر کے حساب کتاب، ذلت رسوائی، ندامت پچھتاوے، بھوک پیاس، ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمانا۔ اے مالک اگر تو نے ہمارا حساب لیا ہمارا بیڑا غرق ضرور ہوگا۔ میرے مالک بڑے گناہ گار ہیں، بس اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔